बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, राना सुहेल हाज़िर खिदमत है टोरंटो से। आज के प्रोग्राम में हम दो तीन जो चीज़ें हैं जो इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ईरान की तरफ से जो अटैक किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, मिसाइल अटैक, जिसके अंदर 2 बच्चे हमारे शहीद हुए हैं और कुछ लोग ज़ख्मी हुए, उसका उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर तनकीद की जा रही है, उस तनकीद के हवाले से बात करेंगे कि वो तनकीद क्यों की जा रही है और किस लिए की जा रही है। और तीसरा, जो पाकिस्तान में इलेक्शन की सूरत हाल है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जी ईरान के बारे में बात कर रहे हैं। ईरान की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ कनाडा में 2-3 दोस्त ऐसे हैं जो को फॉरेन अफेयर्स के ऊपर अपनी काफ़ी उनकी स्टडी है, उनसे बातचीत होती रहती है। तो हासिल गुफ्तगू आपको बताना चाहता हूँ कि ईरान पर ये जो कल परसों अटैक किया गया है जी ईरान पाकिस्तान की तरफ, इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान के अंदर कोई वहाँ पर दहशतगर्द तंजीम है जो ईरान की है, उसके अपने इधर बनाए हुए हैं ऑफिसेज या उसने अपनी प्लेसेस या अपने हाइडअप बनाए हुए हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, उनके ऊपर अटैक किया गया है। जैश-उल अदली, समटाइम्स लाइक दिस, किस तरह का नाम है जैश-उल अदली, तो उनके ऊपर अटैक किया गया है। बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के टेरिटरी की खिलाफ वर्जी की गई है। ये बात कोई इतनी सादा नहीं, या ये मिसाइल अटैक कोई इतना सादा नहीं, इसके पीछे बड़ी एक स्टोरी भी हो सकती है। और हमारा शुबा है, हमारा खदशा है कि ये कहीं एक लंबी चाल ना हो, क्योंकि अगर आप हमास को देखें जी, हमास का जो अटैक हुआ था इसराइल में, उसका सारा इल्ज़ाम लगाया है अमेरिका ने ईरान के ऊपर कि ये वहाँ से अटैक जो है किया गया है, वहाँ पे प्लानिंग हुई है, वहाँ से ये अटैक करवाया गया है, ईरान के कहने पर करवाया गया, ईरानी लोगों ने किया है। अब अमेरिका ने तो इल्ज़ाम लगा दिया और उसके बाद ये खामोश हो गया। वहाँ पर जंग छिड़ गई, अभी तक जारी है फ़लस्तीन के अंदर, वो गज़ा के अंदर। वहाँ पर रोज़ाना देखे कितनी शरारतें हो रही हैं, कितनी बर्बादी हो रही है। अब चूंकि इल्ज़ाम तो पहले लग चुका है ईरान के ऊपर, अब अमेरिका की ये पॉलिसी है, ये भी हमें पता है, आपको भी पता है, कि जहाँ पर इसने जिस इलाके पर हमला करना हो, उस इलाके को या उस मुल्क को पहले उसके दोस्तों से कट ऑफ करवा देता है। अगर ईरान पर चढ़ाई करनी है कल को अमेरिका ने, जिस तरह के सीरिया, इराक या दूसरे मुल्क लीबिया वगैरह सबके अंदर जैसा भी उसने किया है, तमाम माल की हिस्ट्री आपके सामने है, सबसे पहले उसके दोस्तों को उससे अलग करता है। अगर ईरान पर उसने हमला करने की प्लानिंग कर ली है, हमें यह भी इशारा मिलता है कि ये एक प्लानिंग हो सकती है ईरान पर हमला करने की। अगर हमला करने की प्लानिंग कर ली है तो वो फिर इस तरह की चीज़ें छेड़ेगा बॉर्डर पर ईरान के और पाकिस्तान के, ताकि दोनों मुल्कों के अंदर ताल्लुकात ख़राब हों। और कल को अगर अमेरिका ईरान के अंदर कोई अपना अटैक करता है, किसी भी तरह का कोई हमला करता है, तो पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम ईरान का साथ ना दे। ये भी तो प्लानिंग कर सकता है ना। इसलिए इस अटैक को इतना सादा नहीं लेना चाहिए। और दूसरा ये भी खदशा है कि इस अटैक के बाद पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी फसाद भी शुरू करवाए जा सकते हैं, ताकि उसकी पब्लिक सपोर्ट भी ख़त्म हो जाए ईरान को अगर कल को की जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ये हो सकता है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। जब कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होती है, इन तरह के हालात के अंदर जिस तरह के पाकिस्तान में हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान को वैसे भी वीक कर दिया गया है और हर तरफ हम सहारे ढूंढ रहे हैं, तो इस दौरान ईरान को पाकिस्तान और पाकिस्तान को ईरान से जुदा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। लिहाजा इस पर भी गौर कीजिएगा, ये बताना चाहता था कि ये भी पहलू इसके अंदर हो सकता है। दूसरी बात करनी है जी जस्टिस काजी फायज़ ईसा की। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक बड़ा अच्छा काम किया, जो कि उन्होंने लाइव प्रोसीडिंग दिखाना शुरू कर दी। अब चूंकि हमारे पीटीआई के दोस्त वो हकीकत समझते नहीं है कि अब लाइव प्रोसीडिंग्स के अंदर कोर्ट अगर क्वेश्चन नहीं करेगी, क्योंकि जो लोग ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं सुनते या जिन्हें नहीं पता इस तरह की चीज़ों का, कोर्ट के अंदर किस तरह से क्रॉस क्वेश्चन किया जाते हैं किसी चीज़ की तह तक पहुंचने के लिए, और वो केस सीधा साधा जी के
پی ٹی آئی کہتی جی ہم نے الیکشن کروائے ہیں، الیکشن کمیشن کہتا جی انہوں نے کوئی الیکشن نہیں کروایا، اگر کروایا ہے تو بوگس ہے، تو ہمارے پاس کوئی پروف نہیں کہ ان کے الیکشن ہے۔ سپریم کورٹ میں آ گیا، سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے جی اگر آپ نے الیکشن کروائے ہیں تو اس کو پروف دے دیں، میری سمپل۔ لیکن وہاں پر جب قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ جناب کوئی ہمیں رسید دکھا دے اگر آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پر کوئی لڑے ہیں الیکشن، کوئی فنڈ جمع کروائے ہیں یا کوئی الیکشن فیس جمع کروائی ہے یا کوئی نامینیشن پیپر جمع کروائے ہیں، ظاہر اس کی کوئی فی ہوگی، اور کل کو اگر آپ نے ان کو اناؤنس بھی کیا ہے یا نہیں بھی ہوئے پولنگ تو ان کا نامینیشن اگر کر دی ہے یا ان کو ان اپوز کر دیا تو اس کے بارے میں بھی کچھ ہوگا۔ جو پولنگ کے لیے لسٹیں بنائی ہیں، کینڈیڈیٹس نے اپلیکیشنز دی ہیں، وہ بھی کوئی چیز تو دکھا دیں ہمیں، وہاں پر کوئی چیز دکھائی نہیں گئی۔ اب غصہ یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ پر کہ قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو کوئی نہ کوئی ٹارگٹ چاہیے ہوتا ہے، توجہ دوسرے اہم ایشو سے ہٹانے کے لیے، ایک دوسرے ایشو پر توجہ مبذول کرانے کے لیے انہیں کوئی ایشو چاہیے، انہیں کوئی آدمی کوئی ادارہ چاہیے ہوتا ہے۔ جو دوستوں ہمارے کی عادت ہے، اب وہ بجائے اس کے کہ اپنی مسٹیکس کو یا اپنے لائرس کی مسٹیک کو یا اپنی جو بھی تنظیم کے امور دیکھتے ہیں دوست ان کے جو ان کے عہدے داران، بجائے ان کو تنقید کا نشانہ بنانے کے یا سیدھا سیدھا کورٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں جی کورٹ یہ سوال کیوں پوچھتی ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ لائیو پروسیڈنگز کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ لائیو پروسیڈنگ کر کے کورٹ کیا دکھانا چاہتی ہے۔ بھئی یہ تو اچھی بات ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، آپ بھی فیصلہ کریں میں بھی فیصلہ کروں، کون کیا پوچھ رہا ہے اور کس چیز کا کیا جواب دیا جا رہا ہے۔ چلیے بہرحال جی یہ بات تو یہاں پر ختم ہوئی، فائز عیسیٰ کی یہ کر رہے ہیں، لیکن اب وہ آ بھی گیا جی ایک وہاں پر قانون جس کے تحت اب شاید یہ کام رک جائے۔ یہ کام تو اس سطح تک چلا گیا تھا کہ ہم ہمارے ادارے اور ہمارے اداروں کے سربراہوں کی جو ٹی وی کے اوپر وہ مزاحیہ شو چلتے ہیں ان کے اندر اس غلط طریقے سے تضحیق کی جاتی تھی کہ بڑا افسوس ہوتا تھا کہ ہمارے اداروں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات کہ اب آپ گھر کے اندر بیٹھ کے تنقید کر لیں، کسی پہ بھی کر لیں، میں نہیں کہتا کہ سارے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اس لیول پہ جا کے کرنا کہ اب وہ جو اسٹیج شوز ہیں، جو گھر گھر بھی اسٹیج شوز پہنچا دیے گئے ہیں مزاحیہ پروگراموں کے ناموں پر، ان کے اندر بھی اس طرح سے کبھی چیف جسٹس کی، کبھی آرمی چیف کی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب خیر وہ جو آ گیا ہے جی وہاں پر قانون، تو اس قانون سے میرا خیال ہے کچھ فرق پڑے گا۔ اور جب بھی ہم ٹی وی کے اوپر یا ان چیزوں پر نشریات کو کرتے ہیں نا جی، انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ ہم کر رہے ہیں آپ بھی کریں، تو اس ٹرینڈ کو رکنا چاہیے کہ ہم کر رہے ہیں آپ بھی کریں، اور ٹی وی شوز کے اوپر بھی اس کی پابندی ہونی چاہیے کہ آپ تضحیق نہیں کر سکتے۔ اچھا جی اب اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں، خیر یہ بات تو لمبی ہو جائے گی، اس والی تو بڑی دیر کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے، وہاں پہ کرتے ہیں ود ان دا لیمٹس، وہاں ہیوملیٹ نہیں کیا جاتا، بلینگ نہیں کی جاتی، کرٹیسائز کیا جاتا، آپ بھی کرٹیسزم کریں، لیکن بلو دا بیلٹ جا کے کسی کے بہرحال چھوڑ دیں اس کو۔ اب دوسرے موضوع پہ چلتے ہیں جی، وہ پاکستان کی سیاست۔ پاکستان کی سیاست کا سارا محور اس وقت پنجاب ہے، اور پنجاب کے اندر سارا دار و مدار کر رہے ہیں وہ لاہور پر۔ اس طرح لگ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر صرف ایک سیٹ پہ الیکشن ہونا ہے، اس کا نام ہے 127 لاہور کی، جس میں بلاول بھٹو الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں عطا تارڑ، وہ سابق صدر کے بیٹے ہیں۔ تو یہ دونوں سابق صدر کے بیٹے لڑ رہے ہیں یہاں پر، بلاول بھی سابق صدر کے بیٹے ہیں اور عطا تارڑ بھی سابق صدر کے بیٹے ہیں، یہ عجیب اتفاق ہے۔ اچھا جی، تو بلاول کی سیٹ کے اوپر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بلاول کی کیمپین جس طرح سے ہونی چاہیے تھی وہاں پر ایسے نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اندر کے جو اختلافات ہیں پولیٹیکل ورکرز کے، اور پولیٹیکل ورکرز کے جو اختلافات ہوتے ہیں نا جی، وہ صرف اس بات کے ہوتے ہیں کہ میری سروس کو ریکگنائز کیا جائے، ایکنالج کیا جائے۔ تو وہاں پر دو گروپ ہیں، گروپ تو نہیں کہہ سکتے، دونوں پولیٹیکل ورکر ہیں، فیصل میر اور ارسلم گل، گرچہ کو دونوں کے وہ ذاتی طور پر یہی ہے کہ میں نے زیادہ کام کیا، میں نے زیادہ کام کیا، یہ نہیں کر رہے کہ تو نے کیوں یہ کیا، تو نے وہ کیوں کیا۔ اب دونوں کو اکٹھے بٹھا دیا جائے گا تو خیر ہو جائے گا، لیکن جو بات کرنے کا مطلب یہ ہے بلاول بھٹو کی سیاست پر، یہ بلاول بھٹو کو ایسے پنجاب میں کھڑا نہیں کیا گیا،
وہاں سے سندھ سے بھی بلاول بھٹو بہرحال کھڑے ہیں، لیکن پنجاب میں ان کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب کے اندر باقی جو سیٹیں ان کو بھی انفلوئنس کیا جا سکے۔ اور وہ کیسے انفلوئنس کریں گے؟ اب زرداری صاحب آگے بیٹھ گئے لاہور میں، 20 تاریخ تک انہوں نے لاہور میں رہنا ہے۔ لاہور میں رہ کے وہ خیر پیپلز پارٹی کے جو ناراض اراکین ہیں ان کو تو منا ہی لیں گے، اور جو سب سے بڑا کام کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے یہاں پر بیٹھ کر۔ وہ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پنجاب سے اگر 10 سیٹیں مل جائیں، پورے پنجاب سے 10 سیٹیں مل جائیں تو ہم بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنا دیں گے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ان کا کہنا ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ خیبر پختونخوا سے جو بھی نواز شریف کے علاوہ سیٹیں جیتی جائیں گی وہ ان کی میجارٹی پیپلز پارٹی کو جوائن کرے گی، انکلوڈنگ جہانگیر ترین، انکلوڈنگ پرویز خٹک۔ یہ لوگ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے، اور چودھری شجاعت گروپ بھی پیپلز پارٹی ہی کو جوائن کرے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 سیٹیں لینے کے لیے ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں، اور بلاول بھٹو کی سیٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں یہاں پر جیتے کیونکہ ہمارا چیئرمین ہے۔ لیکن بلاول بھٹو کو پنجاب میں لانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کو متحرک کیا جائے۔ اگر پیپلز پارٹی کے بلاول نہ آتے تو شاید یہاں پر پیپلز پارٹی متحرک نہ ہوتی۔ اگر لاہور میں پیپلز پارٹی متحرک ہوگی تو اس کا مطلب پورے پنجاب میں پیپلز پارٹی متحرک ہوگی، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور جب اس کے اوپر میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس طرح کریں گے، پھر میاں نواز شریف صاحب کا کیا کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا جی کہ ضروری تو نہیں ہے کہ میاں نواز شریف ہی پرائم منسٹر ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ان کی طبیعت خراب ہو، وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے واپس چلے جائیں لندن، اور اس دوران وہ کر دیں کہ جناب مجھ سے یہ امور مجھ سے انجام نہیں دیے جائیں گے اچھے طریقے سے، لہٰذا میں شہباز شریف صاحب کو نامینیٹ کرتا ہوں، وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی جس دن نواز شریف پر ہٹے اس دن بلاول پرائم منسٹر آ جائے گا، کیونکہ شہباز شریف کے ساتھ لوگوں کی وہ کیمسٹری نہیں ملتی جو کہ نواز شریف کے ساتھ ملتی ہے، اس لیے پھر بلاول کو پرائم منسٹر بنانا بڑا آسان ہو سکتا ہے ہمارے لیے اس وقت۔ لیکن اگر نواز شریف بھی رہتے ہیں تو ہمیں 10 سیٹیں پنجاب دے دے تو ہم یہاں سے سیٹیں نکال سکتے ہیں، یہاں پر پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں۔ بلوچستان ہمارے ہاتھ میں ہے، سندھ ہمارے ہاتھ میں ہے، KP کے بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر سمجھا جائے نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب صرف ڈیپینڈ کر رہے ہیں پنجاب کے اوپر۔ اور آخر پہ انہوں نے بات یہ ختم کی، جس کے اوپر میں بھی یہ ولاگ ختم کرتا ہوں، کہ ضروری نہیں کہ نواز شریف ہی پرائم منسٹر ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔